اللہم صلی علی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الامی المکی المدنی القرشی البطحی الابتحی التہامی السید البہی والسراج المضیء الکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ العبد المؤید والرسول الممجد المصطفى الامجد سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین، سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، اللہم عجل ولیک الفرج ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد، صلی علی محمد اربعین حسینی اور اربعین سید الشہداء علیہ السلام کے اس غمناک مناسبت سے آئیے ہم سب سے پہلے اس غم کی رات میں کنڈولنس، تعزیت اور پرسہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد۔ پھر میں آپ تمام مومنین اور تمام سامع مومنات کی خدمت میں کنڈولنس، تعزیت اور پرسہ پیش کرتا ہوں۔ قرآن حکیم کی یہ آیہ شریفہ الحمدللہ بفضل الہی و بتصدق محمد اور آل محمد علیہ السلام، جس کی روشنی میں ہمارے اور آپ کے درمیان یہ گفتگو چلتی رہی۔ آج ابھی آگے جگہ ہے، آ جائیے، ادھر آ جائیے، اصغر آ جائیے، ادھر جگہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ آج یہ نہج البلاغہ کے ٹاپک پر یہ ہماری اور آپ کی آخری گفتگو ہے۔ کل انشاءاللہ شب جمعہ کی مجلس ہوگی، اس کا ٹاپک الگ ہوگا۔ نہج البلاغہ کے اندر سرکار ولایت شہنشاہ کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، اللہم صلی علی محمد، جو زر و جواہر رکھے ہیں وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ کوشش کی کہ بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں جتنا پیش کر سکتا ہوں وہ پیش کروں۔ ظاہر سی بات ہے نہج البلاغہ پوری بیان تو نہیں کی جا سکتی، اور اس کو بیان کرنے کے لیے بہت لمبا عرصہ چاہیے۔ علی یہ حال ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے سنا، اور بہت اچھی طرح آپ تشریف لاتے رہے، سنتے رہے ماشاءاللہ سے۔ میری دعا ہے کہ اے میرے اللہ، تجھے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا واسطہ، تجھے شہداء کربلا کا واسطہ، کربلا کے اسیروں کا واسطہ، یہ مومنین اور مومنات جو یہاں پر آئے ہیں، اور جو مومنین اور مومنات مجھے جہاں بھی سن رہے ہیں، مپوٹو میں، لندن میں، انڈیا میں، تنزانیہ میں، کئی جگہوں پر ماشاءاللہ سنا بھی جا رہا ہے۔ کچھ لوگ سیم ٹائم سنتے ہیں، کچھ لوگ بعد میں سنتے ہیں۔ پروردگار ان سب کے جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ ان سب کو اور تمام مومنین مومنات کو صحت، عافیت اور طول حیات عطا فرما۔ میرے اللہ اس کرونا کی بیماری سے اور ہر بیماری سے تمام مومنین مومنات جہاں بھی ہیں ان سب کو محفوظ رکھنا۔
امام عصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار میں محشور فرما۔ ایک صلوات اور پڑھ لیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرو۔ میں بات شروع کر رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والوں، جو لوگ اللہ پر ایمان لا چکے، اللہ ان سے باتیں کر رہا ہے۔ اے ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں پوچھتا ہوں میرے اللہ، سچوں کے ساتھ ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ سچوں کے ساتھ ہونے پر اتنا زور کیوں دے رہا ہے؟ اللہ نے کہا دیکھو ہم نے تمہیں پیدا کیوں کیا؟ عبادت کے لیے۔ کس کی عبادت کے لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ تمہیں پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، تمہیں پیدا کیا ہے وہاں تک جانے کے لیے۔ توجہ رکھیے گا، میرے ساتھ جڑ جائیے، اور تقریر شروع ہو چکی ہے۔ تمہیں پیدا کیا ہے اللہ تک جانے کے لیے۔ تمہارے پیدا کرنے کا مقصد افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے بندو کیا تم یہ سوچتے ہو ہم نے تمہیں کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا تم ہماری طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے؟ یہ قرآن بتا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے سجدوں کے لیے، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اللہ کے لیے، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے قیام و قعود کے لیے، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے رکوع و سجود کے لیے، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے للہ رب العالمین، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے کوئی کام کرو اللہ کے لیے کرو، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے قربتاً الی اللہ رہو، اللہ سے قریب ہوتے رہو۔ تو میرے عزیزو تم نے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور تو کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچوں کے ساتھ کیوں ہو جائیں؟ اللہ کہے گا سنو، تم اگر انہیں چھوڑ کر مجھ تک آنا چاہو گے تو نہ تمہیں اللہ ملے گا، نہ تمہیں قرآن ملے گا، نہ تمہیں رسول ملے گا، نہ تمہیں روحانیت ملے گی، نہ تمہیں شرافت ملے گی، نہ تمہیں طہارت ملے گی، نہ تمہیں اسلام ملے گا، نہ تمہیں ایمان ملے گا۔ لیکن اگر ان کے ساتھ آؤ گے، دیکھو تم اہل بیت تک آ جاؤ، اہل بیت تمہیں مجھ تک لے آئیں گے۔ صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد پر۔ تم اہل بیت تک آؤ۔ اللہم صلی اہل بیت تک آنا تمہارا کام، اور تم کو مجھ تک لانا یہ اہل بیت کا کام۔ پوری توجہ رکھیے گا، بولتے رہیے گا انشاءاللہ۔ آج تو ماشاءاللہ سے مومنین اچھی تعداد میں تشریف لائیں، تو آج لگے کہ ماشاءاللہ سے آپ جس طریقے سے روز ماشاءاللہ مجھے آپ نے احساس دلایا کہ بہت اچھا ماشاءاللہ سنا آپ نے۔ تمہارا کام اہل بیت تک آنا، اہل بیت کا کام اللہ تک لے کے جانا، اللہ تک لے کے جانا۔ میں نے کہا میرے اللہ تو کس طرح ملتا ہے؟ اللہ نے کہا دیکھو پہلے میرے بارے میں جانو اور پھر مجھ تک آؤ۔ پوری توجہ رکھیے گا، پہلے مجھے پہچانو اور پھر مجھ تک آؤ۔ میں نے کہا میرے اللہ تجھے جانے کیسے، تجھے پہچانے کیسے، تجھ تک پہنچے کیسے؟ اللہ نے کہا سنو، اہل بیت کے در تک آ جاؤ، یہ تمہیں سب کچھ دے دیں گے۔ اگر میرے بارے میں جاننا ہے تو نہج البلاغہ کھول کے پڑھ لینا، اگر مجھ تک آنا ہے تو صحیفہ سجادیہ کھول کے پڑھ لینا۔ جو کیا آپ نے میرے بارے میں جاننا ہے، پڑھو نہج البلاغہ، صلی علی محمد، پڑھو نہج البلاغہ، میرے بارے میں جان جاؤ گے۔ آنا ہے مجھ تک، صحیفہ سجادیہ کی تلاوت کر لو۔ اچھا میرے اللہ کیا تجھ تک پہنچنے کے لیے علم ضروری ہے؟ اللہ نے کہا بالکل ضروری ہے۔ اسی لیے تو میرے نبی نے کہا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے، ضروری ہے۔ ان مجلسوں میں رزق علم ملتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، رزق صرف پیسے کو نہیں کہتے، رزق وہ چیز ہے کہ جو انسان کو زندہ رکھے۔ اللہ اکبر، جو انسان کے جسم کو زندہ رکھے وہ اور ہے، جو انسان کی روح کو زندہ رکھے اسے علم کہتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، ایک ایک جملے پر پوری توجہ چاہوں گا آج کی اس خاص مجلس میں۔ عزیزان محترم، علی کے پاس 10 آدمی آئے، پلان بنا کر کے آئے کہ آج علی سے ایسے سوال کریں گے کہ علی جواب نہ دے سکیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ وہی ہیں جنہوں نے کہا تھا ہمارے لیے کتاب کافی ہے۔ بس میں اور کیا کہوں عزیزان محترم، آج ان 10 آدمی نے پلان بنایا، ایک سوال علی سے کریں گے اور ہم کہیں گے سب کو الگ الگ جواب دو، جواب سیم نہیں ہونا چاہیے۔ آ گئے،
علی مسجد میں ہیں، مسجد سے باہر نکل رہے ہیں علی عبادت کر کے، یہ آ کر کھڑے ہو گئے 10 آدمی۔ علی فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ کہنے لگے یا علی ایک سوال لے کر کے آئے ہیں۔ کیا سوال؟ کہنے لگے یہ بتائیے علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ توجہ رکھیے گا۔ علی فرماتے ہیں کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے جواب دیجئے، اور دیکھیے سیم جواب نہیں ہونا چاہیے، ہم 10 ہیں، 10 کو الگ الگ جواب دیجئے گا۔ علی فرماتے ہیں ٹھیک ہے سنو، پہلا آگے بڑھا، یا علی مجھے جواب دیجئے علم بہتر ہے یا مال؟ مال۔ علی فرماتے ہیں علم بہتر ہے۔ کہنے لگا دلیل، ثبوت، پروف؟ علی فرماتے ہیں سنو، علم وہ ہے جو تمہیں بچاتا ہے، مال وہ ہے جسے تم بچاتے ہو۔ کیا سنا آپ نے عزیزان محترم؟ مال کی حفاظت تم کرتے ہو، علم وہ ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ یہ پیچھے ہٹ گیا، دوسرا آ گیا، یا علی مجھے بھی جواب دیجئے، سوال ایک ہے، علم بہتر ہے کہ مال بہتر ہے؟ علی فرماتے ہیں علم بہتر ہے۔ کہنے لگا مجھے جواب دیجئے لیکن جواب الگ ہونا چاہیے۔ علی فرماتے ہیں سنو، علم بہتر ہے اس لیے کہ جب مال ہوتا ہے، مال خرچ کرو تو کم ہوتا جاتا ہے، علم خرچ کرو تو پھیلتا جاتا ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ علم خرچ کرو تو پھیلتا جاتا ہے۔ کہنے لگا اب تیسرا آگے بڑھا، یا علی مجھے جواب دیجئے۔ علی فرماتے سنو، علم بہتر ہے مال سے۔ کہنے لگا دلیل، ثبوت؟ علی فرماتے سنو، مال جب تمہارے پاس مال ہو تو رات بھر سونے نہیں دیتا، اور جب علم ہو تو سکون سے سوتے ہو۔ کہنے لگا میں سمجھا نہیں۔ علی فرماتے ہیں جب مال ہوتا ہے تو چوری کا ڈر لگا رہتا ہے، اس لیے نیند نہیں آتی، جب علم ہو تو اس کے چوری ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا، سکون سے سوتے ہو۔ اب میں نے ہاتھ جوڑے، یا علی مجھے بھی کوئی دلیل چاہیے۔ علی نے فرمایا تمہیں سمجھ میں نہیں آئی؟ ارے ہجرت کی رات آ کر کے دیکھ لو، جس کے پاس علم نہیں تھا وہ رسول کے ساتھ رہ کر کے بھی بے چین تھا، جس کے پاس علم تھا وہ رسول کے بستر پر لیٹ کر 40 تلواروں کے نیچے بھی سکون سے سو رہا تھا، نفس بیچ رہا تھا، مرضی خرید رہا تھا۔ توجہ کی آپ نے؟ جس کے پاس علم تھا سکون سے سو رہا تھا، جس کے پاس نہیں تھا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں چونکہ مجلس کو مجھے اور بھی باتیں کرنی اس لیے میں یہیں پر روک رہا ہوں، پھر کبھی انشاءاللہ پورا 10 بتاؤں گا آپ کو۔ آگے بڑھتے رہے، سوال وہی ہے، جواب سب کو الگ الگ علی دیتے رہے۔ کہنے لگے یا علی سبحان اللہ، آپ نے سب کو الگ الگ جواب دیے اور ایسے جواب تھے کہ ہم سب کنونس ہو گئے۔ علی فرماتے ہیں کہ اور کوئی ہے؟ توجہ رکھیے گا، اور کوئی ہے؟ کہا نہیں علی ہم بس اتنے ہی سوال لے کر آئے تھے، اور کوئی نہیں آئے گا یہ سوال لے کر کے۔ آپ نے جواب دے دیا۔ علی فرماتے ہیں سنو، تم 10 کیا ہو، قیامت تک بھی سارے انسان مجھ سے یہی سوال کرتے رہے، میں سب کو الگ الگ جواب دوں گا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، سب کو الگ الگ جواب دوں گا۔ یہ ہے علی، یہ ہے علم علی کا، سب کو الگ الگ جواب دوں گا۔ میرے عزیزو، سمندر ہے، دریا ہے علم کا علی۔ صرف طاقت سے علی کو نہیں پہچانو، علی کو علم سے بھی پہچانو، کیا علم ہے علی کا۔ عزیزان محترم، ایک روایت آپ کو اور سناتا ہوں۔ علامہ مجلسی نے حیات القلوب میں یہ روایت لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن نبی سلیمان نے جناتوں کو بلایا، پرانے جناتوں کو۔ جناتوں کی لائف بہت لمبی ہوتی ہے، ہزاروں سال کی لمبی لائف ہوتی ہے جناتوں کی، ٹھیک ہے۔ جناتوں کو بلایا، اللہ نے نبی سلیمان کو جناتوں پر بھی کنٹرول دیا تھا۔ جناتوں کو بلایا، جنات کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا بات ہے، حکم۔ نبی سلیمان فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ جتنے نبیوں کو تم نے دیکھا ہے ان کی تصویریں بناؤ، کیونکہ میں نے نہیں دیکھا، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اب پرانے جنات ہیں، انہوں نے بہت سارے نبیوں کو دیکھا ہے، انہوں نے تصویریں بنانی، یہ علامہ مجلسی نے لکھا ہے یہ روایت، تصویریں بنانی شروع کی، پھر بتانا شروع کیا یہ فلاں نبی کی تصویر،
یہ فلاں نبی کی تصویر، یہ فلاں نبی ایسے تھے، فلاں نبی ایسے تھے، توجہ پوری توجہ، یہ فلاں نبی کی تصویر، یہ فلاں نبی کی تصویر، سب کی زیارت نبی سلیمان کر رہے ہیں۔ نبی سلیمان بڑے خوش ہیں کہ آج ان نبیوں کے چہرے دیکھ لیے، آج ان کی زیارت ہو گئی۔ میں نے اپنے نبی رسول خدا سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے ہاتھ میں بھی تو جنات ہیں، آپ کے بھی تو کنٹرول میں جنات ہیں، آپ بھی انہیں بلائیے، آپ بھی تصویریں بنوائیے، آدم کی تصویر، نوح کی تصویر، موسیٰ کی تصویر، عیسیٰ کی تصویر، سب کی تصویریں بنوائیے۔ تو میرے نبی نے آواز دی، سنو، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سلیمان نے تصویریں بنوائی تھی، نبیوں کی ذات کو دیکھا تھا، میرے پاس ایسا علی موجود ہے جس میں سب کے صفات پائے جاتے ہیں۔ آدم کا علم دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لو، نوح کا تقوی دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لو، موسیٰ کا جلال دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لو، یوسف کا جمال دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لو، عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لو، خود مصطفیٰ کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لو۔ توجہ کیا آپ نے؟ رسول کو ضرورت نہیں ہے، سلیمان کو ضرورت تھی، بنوا لیا۔ توجہ کیا آپ نے؟ ایسا موجود ہے نبی کے پاس۔ ہمارے سرکار کیوں بنوائیں؟ ہمارے سرکار کیوں بنوائیں؟ جب یہ بن رہے تھے تو ہمارے نبی دیکھ رہے تھے۔ کیا سنا آپ نے عزیزان محترم؟ رسول نے اسی لیے تو کہا ہے میرا نور سب سے پہلے پیدا کیا گیا، اول ما خلق اللہ نوری، میرا نور سب سے پہلے پیدا کیا گیا۔ بات ہو گئی یہاں تک، علم کی بات تھی، میں جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ عزیزان محترم، علی علم کا دریا ہے۔ اب آپ کو ایک روایت سناتا ہوں۔ آپ نے ایک شاید نام سنا ہو، مولا علی کا ایک صحابی تھا، بس ایسے ہی ایک صحابی، بعد میں ہٹ گیا تھا، بہت سارے صحابی تھے چھوڑ کے چلے گئے تھے، انہی میں ایک یہ بھی تھا۔ اس کا نام تھا ابو نصر۔ سنیے گا روایت۔ ابو نصر ایک نام کا صحابی ہے، چھوڑ کے بعد میں چلا گیا تھا، الگ راستے پہ چلا گیا تھا۔ وہ ایک بات الگ ہے کہ لوگ کہتے ہیں دشمن نہیں بنا تھا علی کا، چلا گیا تھا چھوڑ کر کے، اور گیا تو اس نے نصیری فرقہ پورا بنا دیا۔ یہ وہی ہے، ابو نصر اس کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ ابو نصر، ایک جنگ ہوئی ہے جس کا نام ہے جنگ حنین، ٹھیک ہے۔ امیر المومنین جنگ حنین سے واپس جا رہے ہیں، سامنے ایک دریا ہے، دریا کہیں گہرا ہے کہیں گہرا نہیں ہے۔ امیر المومنین یہاں کچھ بتانا چاہتے ہیں، پورے لشکر کو روک دیا، دریا سے دور روک دیا، اب سب کو دریا کے اس طرف جانا ہے۔ امیر المومنین نے ابو نصر کو بلایا، ابو نصر ادھر آؤ۔ کہنے لگا جی سرکار فرمائیے کیا بات ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ابو نصر تمہیں شک ہے نا میرے بارے میں، میرے علم کے بارے میں؟ کہنے لگا نہیں نہیں یا امیر المومنین آپ کے علم کے بارے میں کیا؟ اب کہہ رہا ہے زبان سے لیکن دل میں کچھ اور چل رہا ہے، شک تھا۔ علی دریا کو بار بار ایسے ایسے دیکھ رہے ہیں، کہنے لگا یا امیر المومنین آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پانی کہاں کم ہے کہاں زیادہ ہے؟ علی فرماتے ہیں علی کو سب کچھ پتا ہے، تو کیا سمجھتا ہے؟ کہنے لگا اچھا سب پتا ہے؟ فرماتے ہیں بے شک۔ کہنے لگا کہ اچھا اس کے دل میں شک ہے کہ کیا علی کو علم ہے کہاں پانی زیادہ ہے کہاں کم ہے؟ یہ شک اس کے دل میں چل رہا ہے۔ علی فرماتے ہیں ابو نصر جاؤ دریا کے پاس جاؤ، میں تمہیں نام بتاتا ہوں ایک مچھلی کا، تم دریا کے کنارے کھڑے ہو کر اس مچھلی کو آواز دینا، اس کا نام لینا، مچھلی باہر آئے گی اور تمہیں بتائے گی کہاں دریا کا پانی کم ہے کہاں زیادہ ہے۔ نہیں آپ نے غور نہیں کیا، جاؤ۔ ابو نصر کو بھیجا، ابو نصر آیا دریا کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور آ کر اس مچھلی کا نام لیتا ہے۔ جیسے ہی نام لیتا ہے دریا میں سے ایک مچھلی نے سر باہر نکالا، بڑی مچھلی نے سر باہر نکالا، کہتی ہے ابو نصر کس کو پکار رہے ہو؟ کہنے لگا کہ اس نام کی مچھلی کو۔ وہ مچھلی کہتی ہے جا کر کے مولا سے پوچھو اس نام کی 70,000 مچھلیاں اس دریا کے اندر ہیں۔ اللہ اکبر، جاؤ جا کے پوچھ کے آؤ کون سی مچھلی؟ ابو نصر واپس آیا، علی فرماتے ابو نصر سن دیکھ، جس مچھلی کے بارے میں کہہ رہا ہوں اس سے پوچھو پانی کہاں کم کہاں زیادہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس کی ماں کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے۔ علی نے نسلیں بتانا شروع کی، مچھلی کی نسلیں بتانا شروع کی۔ ابو نصر آ کر کہتا ہے اس نسل کی مچھلی چاہیے، اس کے باپ کا نام یہ، اس کے باپ کا نام یہ، اس کے باپ کا نام یہ، اس کے باپ کا نام یہ۔ ایک مچھلی نے سر باہر نکالا اور کہا ابو نصر کیا تجھے ابھی بھی علی کے علم میں شک ہو رہا ہے؟ ارے جو مچھلی کے 70 نسلوں کو جانتا ہو کیا وہ یہ نہیں جانے گا دریا میں پانی کم کہاں ہے زیادہ کہاں ہے؟
توجہ کی آپ نے عزیزان محترم، کیا وہ یہ نہیں جانے گا؟ یہ ہے علم علی کا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون ہے علی؟ کون ہے علی؟ سارے نبیوں کا وارث علی، لیکن علی کے پاس کیا ہے؟ سب کچھ ہے علی کے پاس۔ طاقت علی کے پاس، ہمت اور عزم علی کے پاس، اخلاق علی کے پاس۔ میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، بڑا قیمتی جملہ، اور اپنے ٹاپک سے کنیکٹ ہو رہا ہوں۔ ایک جملہ کہہ دوں، علی نے اپنی وراثت کو بانٹا، توجہ رکھیے گا۔ اخلاق حسن کو دے دیا، طاقت عباس کو دے دی، پوری توجہ رکھیے گا، عزم اور ہمت حسین کو دے دی۔ اب میں جملہ کہہ دوں، اور جب ان سب کو جمع کر کے ایک بدن میں اتارا تو اسے زینب کبریٰ کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اسے زینب کہا جاتا ہے جس میں سب کچھ آ گیا۔ نہیں، آپ میرے ساتھ نہیں جڑے تو میں آپ کو اس شعر سے جڑا دیتا ہوں۔ چلیے، مجھے پڑھنا ہی نہیں تھا شعر، لیکن آپ نہیں جڑے تو میں شعر پڑھنا ضروری ہو گیا۔ اللہ نے جب اپنے کمالات سمیٹے تب پنجتن پاک کی تصویر بنی ہے۔ ان پانچوں کی سیرت کو جب ایک جسم میں ڈھالا تب جا کے کہیں زینب دلگیر بنی ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ یہ ہے زینب، پہچانیے زینب کون ہے۔ میں آپ کی خدمت میں 3 دن سے، آج چوتھا دن ہو گیا، جناب زینب کا خطبہ بھی پڑھ رہا ہوں نہج البلاغہ کی روشنی میں، نہج البلاغہ کے خطبوں کے ساتھ اور جملوں کے ساتھ، ہے نا۔ آج بس وہیں پر ختم کر دوں گا مجلس کو۔ زینب نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر کیا کہا، بس یہیں پر بات ختم ہو جائے گی۔ کون ہے زینب؟ اور میں ایک آپ کو بہترین عمل بتاؤں گا جناب زینب سے توسل اختیار کرنے کے لیے، دعائیں قبول کرانی ہیں جناب زینب سے، کس طریقے سے اپنی بڑی سے بڑی حاجت کو قبول کروا لیں گے۔ بہت پاورفل جلالی عمل ہے جو میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا ابھی۔ عزیزان محترم، زینب یزید کے دربار میں ہیں، رسیوں سے جکڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، بیویاں رسیوں میں بندھی ہوئی ہیں، زین العابدین زنجیروں میں۔ اب پوری توجہ رکھیے گا، اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں پوری توجہ کے لیے کہ میری طرف متوجہ ہو کر کے سنیے گا جملہ۔ زینب کھڑی ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ روم کا، یورپ کا ایک سفیر، ریپریزنٹیٹیو کہیے یا ایمبیسڈر کہیے، وہاں کے بادشاہ کا ایمبیسڈر، ریپریزنٹیٹیو جو کہیے، وہ یزید کے دربار میں آگے والی کرسی پر ایک دم بیٹھا ہوا ہے، یزید کا مہمان بنا ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ یزید نے خوشی منانے کے لیے سب کو دور دور سے بلایا تھا۔ اللہ اکبر۔ بس ایک مرتبہ یہ جو سفیر روم ہے نا، روم کا، یورپ کا جو ایمبیسڈر ہے، اس نے پوچھا کہ اے یزید یہ بتا، تیرے سامنے جس کا سر رکھا ہے، اس کے سر پر تو چھڑی مارتا ہے، یہ ہے کون؟ اللہ، اب یہاں سے سنیے گا، ابھی میں فضائل پر ہوں، یہ بتا یہ ہے کون؟ یزید نے اکڑ کے ایک جملہ کہا، غرور میں کہنے لگا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں زینب نے کیا کمال کیا ہے۔ کہنے لگا کہ یہ ایک باغی تھا، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت۔ کہنے لگا یہ ایک ریبل تھا، ایک باغی تھا، جس کو میں نے مار دیا اور میں جیت گیا۔ جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا، اللہ اکبر، سفیر روم نے دیکھا اور دیکھ کر کے پھر بیویوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھتا ہے، یزید یہ بتا یہ کون ہے؟ جیسے ہی اس نے کہا کہ یہ کون ہے، یزید نے بتایا کہ یہ اس گھر کے قیدی ہیں، اسی کے گھر والے ہیں۔ جیسے ہی یزید نے یہ جملہ کہا، زینب اٹھ کر کھڑی ہوئی اور فرماتی ہیں، سفیر روم سن، اے روم کے سفیر، اے یورپ کے ایمبیسڈر، یورپ کے سفیر سن، میں تجھے بتاؤں گی کہ ہم کون ہیں، میں یہ بھی بتاؤں گی کہ یہ کون ہے، یزید کون ہے۔ اللہ اکبر۔ اب زینب بولے گی، سب سنیں گے، توجہ رکھیے گا۔ لوگ باتیں کر رہے تھے دربار میں، جیسے ہی زینب نے یہ جملہ کہا، سب میں سناٹا چھا گیا، سب خاموشی سے سننے لگے کہ یہ کیا کہنے جا رہی ہے، یہ قیدی بی بی کیا کہنے جا رہی ہے۔ اب زینب نے بتانا شروع کیا، اے روم کے سفیر سن، ہم بتائیں گے کہ ہم کون ہیں، جدی سید الانبیاء، ابی سید الاوصیاء، امی سیدۃ النساء و آخی سید الشہداء۔ میں تجھے بتاتی ہوں ہم کون ہیں، میں وہ ہوں کہ میرا نانا نبیوں کا سردار، کہاں ہے عزیزان محترم، میں بھائی غم کے بیان پر نہیں آیا ہوں، میرا نانا نبیوں کا سردار، میرا بابا ولیوں کا سردار، میری ماں جنت کی عورتوں کی سردار، میرا بھائی شہیدوں کا سردار۔ زینب نے بتایا، یاد رکھو سرداروں کی اولاد ہونا اور ہوتا ہے، غلاموں کی اولاد ہونا اور ہوتا ہے۔
صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. ہم سرداروں کی اولاد ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ ہم سرداروں کی اولاد ہے. یہ غلام کی اولاد ہے یزید. ہم سرداروں کی اولاد ہے. اب سنیے جناب زینب نے کیا فرمایا. جناب زینب، اب یزید کہتا ہے زینب سن رہی ہو؟ یہ جملہ ہے، زینب سن رہی ہو؟ یزید کہہ رہا ہے میرے محل کے باہر لوگ ڈھولک بجا رہے ہیں، تاشے بجا رہے ہیں، باجے بجا رہے ہیں، اور جانتی ہو یہ کیوں ہے؟ میری خوشی اور میری کامیابی کا اعلان ہو رہا ہے. غرور دیکھیے ابھی یزید کا. کہتا ہے یہ میرے سکسیس ہونے کا اعلان ہو رہا ہے. اللہ اکبر، قربان جائیے علی کی بیٹی کے اس جملے پر. فرماتی ہیں یزید سن، یہ جو باجے بج رہے ہیں، یہ جو تاشے بج رہے ہیں، ڈھول تاشے بج رہے ہیں، تیری خوشی کے ہیں نا؟ سن. تیری کامیابی کے ہیں نا؟ سن مجھ سے سن. یہ آج بجیں گے اور آج ہی چپ بھی ہو جائیں گے، لیکن میرا بھائی حسین وہ ہے جس کی کامیابی کے قصیدے منبروں سے قیامت تک سنائے جائیں گے. قیامت تک حسین کی کامیابی کے قصیدے، فضائل پڑھے جائیں گے. یہ زینب بول سکتی ہے. یہ زینب بول سکتی ہے. اب زینب نے بولنا شروع کیا. فرماتی یزید سن، تو ڈرپوک ہے، تو ہار گیا، میرا بھائی حسین جیت گیا. عشرہ زینبیہ کی آخری مجلس ہے نا، تو میں نے چاہا کہ جناب زینب کے حوالے سے باتیں ہو جائے. زینب فرماتی تو ہار گیا، میرا حسین جیت گیا. کہنے لگا اچھا کیسے؟ تمہارے ساتھ کیف صنع اللہ بکم. کہتا ہے زینب دیکھو تمہارے ساتھ خدا نے کیا کیا. اللہ اکبر، تہمت خدا کے اوپر. زینب فرماتی ما رأیت الا جمیلا، میں نے تو اللہ کی طرف سے صرف اچھائی دیکھی اور کچھ نہیں دیکھا. اللہ اکبر، اچھائی دیکھی اللہ کی طرف سے اور کچھ بھی نہیں دیکھا. پوری توجہ رکھیے گا. زینب نے کہا یزید سن، تو ہار گیا، تو ڈرپوک ہے، تو بزدل ہے. کہنے لگا میں کیسے بزدل؟ زینب نے فرمایا سن، تو دربار میں بیٹھا رہا، باہر نہیں نکلا. میرا بھائی وہ ہے جو مدینہ چھوڑ کر میدان میں آ گیا. نہیں کہاں ہے عزیزان محترم؟ میرا بھائی مدینہ چھوڑ کر میدان میں آ گیا، تو نہیں نکلا، تو اپنے دربار میں بیٹھا رہا. تو کیوں نکلے گا؟ کیونکہ تیرا باپ کسی میدان میں نہیں نکلا، میرا بھائی نکلا، اس لیے کہ ہر میدان میں میرا بابا علی نکلا. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. تو کیوں نکلے گا؟ تو بزدل ہے، میرا بھائی بہادر تھا. زینب نے اعلان کیا سنو یزید، میرا بھائی مدینے سے نکلا، شہروں میں آ گیا، شہروں سے نکلا، عزاخانوں میں آ گیا، عزاخانوں میں آیا تو مومنوں کے دل میں اتر گیا. تو قیامت تک اپنے محل میں بیٹھ کر لعنتیں کھاتا رہے گا. اللہ اکبر، اپنی کرسی پر بیٹھ کر لعنتیں کھاتا رہے گا. یزید سن، تیرے ناکام ہونے کی، تیرے فیل ہونے کی اور میرے بھائی کے کامیاب ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اگر تو اپنے بعد اپنے بیٹے کو اپنا خلیفہ بنا کر جائے تو تو جیت گیا. اگر میرا بھائی اپنے بعد اپنے بیٹے زین العابدین کو امام بنا کر جائے تو وہ جیت گیا. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. امام بنا کر گیا ہے. یزید ہار گیا یزید. کیسے ہار گیا؟ یزید کے بیٹے کا نام بھی معاویہ ہے. جب مرا یزید، کربلا کے واقعے کے 4.5 سال کے بعد لوگوں نے اس بیٹے سے کہا اپنے باپ کی کرسی پر بیٹھ جا. جانتے اپنے پیر سے ٹھوکر ماری کرسی پر اور کہنے لگا میں اس کرسی پر نہیں بیٹھوں گا. اس کرسی کے جو پلر ہیں، جو ستون ہیں، وہ آل محمد کے خون میں ڈوبے ہوئے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ توجہ ہے آپ کی؟ میں اس پہ کیوں بیٹھوں گا؟ میں گنہگار نہیں بننا چاہتا. ٹھوکر مار دی، نہیں بیٹھا. ہار گیا نا یزید، حسین جیت گئے. اب سنیے آخری جملہ اور اس کے بعد بس ایک اور جملہ روایت سنا کر کے میں مجلس ختم کروں گا. یہ جملہ سنیے گا، آج کی پوری مجلس کا خلاصہ اس ایک جملے میں ہے. ایک جملے میں ہے. اس جملے پر پوری دنیا میرا ساتھ دے گی. آپ تو چاہنے والے ہیں ماشاءاللہ، کوئی بھی سنے گا ساتھ دے گا اس جملے کے اوپر.
یزید زینب نے دکھا دیا. آج تک زینب کی آواز آ رہی ہے, آج تک زینب یزید کو للکار رہی ہیں اور یزید کو یاد دلا رہی ہیں تو ہار گیا, میرا حسین جیت گیا. میں نے کہا بی بی زینب کوئی اور دلیل دے دیجئے تاکہ ہر ایک مان لے, تاکہ سب دیکھ لیں. زینب نے کہا تم نے پہچانا نہیں, یہ اللہ کا ایک انتظام ہے کہ اللہ, پوری توجہ, آخری فرد تک کی توجہ اس ایک جملے پر, یہ میرا پوری مجلس کی جان ہے یہ جملہ, پوری مجلس کو نچوڑ کر کے دے رہا ہوں. اس ایک جملے میں زینب نے کہا پہچانا نہیں, میرا حسین جیت گیا, یزید ہار گیا. اللہ کا انتظام تو دیکھو کہ وہی شام میں اللہ نے یزید کا دربار بھی باقی رکھا ہے. یزید کے دربار میں حسین کی بیٹی سکینہ کا مزار بھی باقی رکھا ہے. ارے کہاں ہے عزیزان محترم, آپ ساتھ میں نہیں جڑے تو مزہ نہیں آئے گا, لطف نہیں آئے گا فضائل سننے میں. وہیں پر ادھر یزید کا دربار, یزید کے دربار کے بازو میں سکینہ کا مزار, سکینہ کا مزار. آج دنیا یزید کا دربار دیکھنے نہیں جاتی. کہاں ہے عزیزان محترم, کوئی نہیں جاتا. زینب نے آواز دی دربار ہے لیکن خالی ہے, سکینہ کا مزار ہے لیکن چاہنے والوں سے بھرا ہوا ہے, چاہنے والوں سے بھرا ہوا ہے, چاہنے والوں سے بھرا ہوا ہے. زینب آواز دے رہی ہیں یزید دیکھ لے تیرا دربار ہے لیکن خالی پڑا ہوا ہے, سکینہ کا مزار ہے لیکن بھرا ہوا ہے. یہی تو بتانا ہے اے یزید, تو حسین سے مقابلہ کرنے چلا تھا, ارے جب تو حسین کی بیٹی سکینہ سے مقابلہ نہ کر سکا تو سکینہ کے باپ حسین سے کیا مقابلہ کرے گا. توجہ کیا آپ نے, سکینہ سے مقابلہ نہ کر سکا تو حسین سے کیا کرے گا مقابلہ. توجہ کیا آپ نے. امام زمانہ علیہ السلام نے ایک مومن کو خواب میں آ کر بتایا تھا. وہ مومن رو رو کے کہتا تھا امام زمانہ میری مشکل ہے, اسے حل کر دیجئے. امام زمانہ نے خواب میں آ کے فرمایا کہ اگر تیری دعا بہت ضروری ہے, اللہ کی بارگاہ میں 3 بار حضرت زینب کی قسم دے کر کے مانگ, اللہ تجھے عطا کرے گا. زینب, کیا رتبہ ہے زینب کا. 3 بار اللہ سے کہو اے اللہ تجھے قسم ہے زینب کی, تجھے قسم ہے حضرت زینب کی, تجھے قسم ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی, میری یہ مشکل دور کر دے, ضرور انشاءاللہ دور ہوگی. ابھی سنیے, مجھے وہ عمل بھی آپ کو بتانا ہے کہ جو بہت ہی پاورفل عمل ہے, لیکن تھوڑا صبر کے ساتھ کرنا پڑے گا, یہ ضروری ہے. اس سے پہلے جملہ سن لیجئے. زینب دعائیں قبول کرانے والی بی بی کا نام ہے, اس بی بی کا نام ہے جو دعائیں قبول کراتی ہے. میرے عزیزو, بس آپ کو میں عمل ہی بتا کر کے غم کے بیان پر آنا چاہتا ہوں, لیکن ایک جملہ بس سن لیجئے. دنیا حیران ہے نا. چلیے ٹھیک ہے, 14 معصومین تک تو ٹھیک ہے, ہم سے دعا مانگیں. کیا زینب بھی دعا قبول کرا سکتی ہیں؟ ارے کیوں نہیں کرا سکتی ہے زینب, کیوں نہیں. آپ ڈائریکٹ جناب زینب سے مانگ لیجئے, اے زینب. اللہ اکبر. ارے عیسائی راہب آیا تھا حسین کے پاس, ملا تھا کہ نہیں ملا تھا؟ جب اس کو مل سکتا ہے تو چاہنے والوں کو نہیں ملے گا, محبت کرنے والوں کو نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا عزیزان محترم؟ کہہ دیتے رسول اس راہب سے جا اللہ سے مانگ, کیوں یہاں مانگنے آیا ہے؟ لیکن جانتے تھے اللہ ابھی جب ہی دیتا ہے جب اہل بیت راضی ہو جائے, تبھی دیتا ہے اللہ. سنیے گا, زینب کیوں نہیں عطا کر سکتی؟ بالکل عطا کر سکتی ہے ہماری شہزادی. کائنات کے خزانے اللہ نے دے دیے ہیں زینب کے ہاتھوں میں. ہاں سنیے گا, جب نبی موسیٰ کی ماں نے نبی موسیٰ کو ایک باکس میں رکھ کر کے دریا میں ڈال دیا تھا, توجہ ہے آپ کی, یہ آخری جملہ آپ کی اجازت سے, وقت تو ہو گیا ہے مجھے پتہ ہے. ڈال دیا تھا نا, تو کیا ہوا تھا؟ موسیٰ تو نکل گئے باہر, بی بی آسیہ نے انہیں باہر نکال لیا. جب ماں موسیٰ کو ڈال رہی تھیں دریا میں, رو رہی تھیں, اللہ نے آواز دی اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ, گھبراؤ نہیں, ایک دن ہم موسیٰ کو تمہارے طرف واپس پلٹا دیں گے, چھوڑ دو دریا میں. دریا میں ڈال دیا نا, صندوق میں رکھ کر کے چلے. موسیٰ تو نکل کر کے بڑے بھی ہو گئے, لیکن وہ صندوق باقی رہا. سنیے گا توجہ کے ساتھ, صندوق باقی رہا. بنی اسرائیل والے جب کوئی حاجت ہوتی تھی اس صندوق کے پاس آ کے کھڑے ہو کر دعا مانگتے تھے, اللہ قبول کرتا تھا, فوراً قبول ہوتی تھی دعا. سنیے گا, بڑی برکتوں والا یہ صندوق تھا. قرآن نے اس کا نام بڑا اچھا رکھا ہے, اس کا نام رکھا ہے تابوت سکینہ. قرآن میں لکھا ہوا ہے
آیت ہے پوری، تابوت سکینہ، یہی ورڈ ہے قرآن میں، قرآن کا ورڈ میں بتا رہا ہوں، تابوت سکینہ، ٹھیک ہے۔ جو نبی داؤد آئے، نبی موسیٰ کے بعد نبی داؤد آئے، جب جنگ کرنے جاتے تھے اس تابوت کو ساتھ میں لے کے جاتے تھے، جیسے ہی رکھتے تھے کامیابی مل جاتی تھی، اللہ اکبر، رحمتیں آتی تھی، برکتیں آتی تھی۔ کیا ہوا؟ تابوت کے ذریعے سے دعائیں قبول کروائی جا رہی ہیں، پوری توجہ، تابوت کے ذریعے سے دعائیں قبول کرائی جا رہی ہیں، نبی لے کر کے جا رہے ہیں تاکہ رحمتیں آئیں، برکتیں آئیں۔ میں نے علماء سے پوچھا کہ اس تابوت میں اثر کہاں سے آیا؟ کہا اس لیے کہ اس تابوت نے ایک معصوم کو اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ نہیں اب بھی آپ نہیں بولیں گے تو پھر کب بولیں گے؟ اس تابوت نے اپنی گود میں ایک معصوم کو لے لیا تھا، ایک معصوم کو لے لیا تھا، اللہ نے اس میں یہ اثر اتار دیا ہے۔ تو جو ایک معصوم کو گود میں لے لے، اللہ اس میں اتنا اثر اتارتا ہے کہ دعائیں قبول کراتا ہے۔ تو وہ زینب جسے ایک نہیں 5 معصوموں نے اپنی گود میں پالا ہو، محمد نے پالا ہو، علی نے پالا ہو، فاطمہ نے پالا ہو، حسن حسین نے اٹھایا ہو، اس زینب میں اتنا اثر کیوں نہیں ہوگا کہ کائنات کی دعائیں قبول کرا دے؟ توجہ کیا آپ نے عزیزان محترم؟ یہ ہے وہ زینب میں اثر کیوں نہیں ہوگا؟ دعائیں قبول کرائے، جسے 5 معصوموں نے اٹھایا ہے، پروان چڑھایا ہے۔ اب سنیے، میں جلدی سے کہہ کر کے غم کے بیان پر آ جاؤں۔ عمل بی بی زینب کے نام کا جو نمبر ہے نا وہ ہے 69۔ توجہ سے سنیے گا، 69، ٹھیک ہے؟ یہ بی بی زینب، زینب کے نام کا جو نمبر ہے 69، ٹھیک ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ جس کی بڑی حاجت ہو، یہ جلالی عمل ہے، جس کی بڑی حاجت ہو، قبول نہ ہو رہی ہو، 69 ڈیز تک 69 ٹائم صلوات پڑھے، ایوری ڈے 69 ٹائم صلوات پڑھنا ہے، 69 ڈیز تک پڑھے بی بی زینب کے نام کے نمبر عدد کے مطابق، ٹھیک ہے؟ 69 ٹائم صلوات پڑھے اور بی بی زینب کو ہدیہ کرے، اور صلوات پڑھنے کے بعد 69 روپے، ٹھیک ہے، یا میٹھی کاش جو بھی ہے، 69 روپیز، بس اس سے زیادہ نہیں، جو ہے وہی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ 69 روپیز فقیر کو دے دیں، اور بہتر یہ ہے کہ اس کو دے جو محب اہل بیت ہوں۔ ایک دن ضروری نہیں کہ ہر روز نکالے، اس کو جمع کرتا رہے، آخری دن بھی 69 ڈے یعنی جو آخری دن ہو اس دن بھی دے سکتا ہے، ایوری ڈے جا کر کے دینا فقیر کو ضروری نہیں ہے۔ اس طریقے سے کرے، ایوری ڈے 69 ڈیز تک کرنا، ایوری ڈے 69 ٹائم صلوات اور 69 روپیز فقیر کو دینا، بس اتنا، ٹھیک ہے؟ حدیثوں میں یہ ہے کہ یہ دن بھی نہیں پورے ہو پائیں گے کہ اس سے پہلے حاجت پوری ہو جائے گی، لیکن انسان کو دن کمپلیٹ کرنے ضروری ہیں، پورے کمپلیٹ کرنے پڑیں گے۔ بعد میں آپ چاہیے تو مجھ سے پوچھیے گا، میں آپ کو یہ عمل پھر بتا دوں گا۔ یہ بی بی زینب سے توسل اور حاجت قبول کرانے کا بہترین طریقہ ہے۔ اور یہ صلوات جب آپ پڑھ لیں گے نا تو آپ ہدیہ کریں گے بی بی زینب کو، اور بی بی زینب سے اپنی دعا روز مانگتے رہیے۔ ایک طریقہ یہ ہے، ایک طریقہ اور ہے کہ آپ صرف ایک مرتبہ ایک تسبیح صلوات کی پڑھیں، بی بی زینب کو ہدیہ، یہ الگ ہے، بالکل الگ ہے، بی بی زینب کو ہدیہ کریں، اور جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ مانگیں، اللہ بی بی زینب کے صدقے میں آپ کی حاجت کو قبول کرے گا۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ فضائل بھی آپ نے سنے، بہت اچھی طریقے سے سنے۔ میں آپ کو دعا دے سکتا ہوں، جناب سیدہ آپ کو اس کا اجر عطا کریں گی انشاءاللہ۔ عزیزان محترم، زینب، یہ آج 40 کی رات ہے، میں 40 کے ہی مصائب پڑھوں گا۔ میرے عزیزو، کیا کمال ہے اس بی بی کا۔ دیکھیے، ہر زمانے میں یہ ہوتا تھا جب کوئی بادشاہ کسی شہر پر حملہ کرتا تھا اور اس پر قبضہ کرتا تھا نا، تو وہاں پر رکتا تھا، یا ہمیشہ کے لیے یا کچھ دن تو رکتا ہی تھا۔ ہمارے نبی نے مدینہ فتح کیا تھا، نبی کہاں کے تھے؟ نبی تو مکے میں ولادت ہوئی تھی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ولادت ہوئی، مدینہ فتح کیا، مدینے میں قبر ہے۔ علی نے کوفہ فتح کیا، نجف میں قبر ہے۔ نجف پہلے کوفہ ہی میں تھا، اب الگ ہو گیا، الگ الگ سٹی ہو گئے، وہاں پر قبر ہے، ٹھیک ہے؟ جو جہاں فتح کرتا ہے، حسین نے کربلا فتح کی، کربلا میں قبر ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے۔ زینب نے اپنے خطبوں سے شام کو فتح کیا، زینب کی قبر شام میں ہے۔ جو جہاں فتح کرتا ہے
وہ کائنات کو آج یزید کی قبر کا بھی پتہ نہیں ہے، لیکن حسین کی قبر پر پوری کائنات جا رہی ہے، حسین کی زیارت کے لیے کائنات جا رہی ہے۔ کمال ہے زینب کا، اسلام کو جو بچائے وہ حسین ہے، اور جو حسین کے پیغام کو بچائے وہ زینب ہے۔ ہاں عزادارو، تاریخ میں لکھا ہے کہ جب یزید کو راتوں میں نیند نہیں آتی تھی، بستر سے گر پڑتا تھا اور رو رو کر کہتا تھا کہ حسین نے میرا کیا بگاڑا تھا، میں نے کیوں مارا حسین کو، میں نے کیوں مارا حسین کے بھائیوں کو، میں نے کیوں مارا حسین کے بچوں کو، میں نے ان بیبیوں کو کیوں قید خانے میں ڈالا ہوا ہے۔ جانتے ہیں آپ کس قید خانے میں تھیں بیبیاں؟ اتنے چھوٹے تھے، چھتیں اتنی نیچی تھیں کہ کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی، پیر پھیلانا چاہیں تو پیر پھیلا نہیں سکتے تھے۔ عزادارو، اور کچھ قید خانے ایسے تھے جن میں چھتیں بھی نہیں تھی، بارش بھی آئے، عزادارو دھوپ بھی ہو، سب کچھ برداشت کرنا پڑتا تھا۔ ان طریقوں کے قید خانے تھے جن میں قید کیا گیا تھا۔ آپ روئیں گے اور روتے ہوئے اٹھیں گے۔ عزادارو، کتابوں میں لکھا ہے یزید ایک دن بلاتا ہے زین العابدین کو اور کہتا ہے زین العابدین، ہم آپ کو رہا کرتے ہیں، آپ چاہے تو شام میں رہے، چاہے تو مدینے واپس چلے جائے۔ امام سجاد فرماتے ہیں یزید میں اپنی پھوپھی سے پوچھے بغیر تجھے جواب نہیں دے سکتا۔ امام زین العابدین آئے، پھوپھی اماں یزید نے رہائی کا حکم دیا ہے، پھوپھی اماں آپ کیا فرماتی ہے؟ عزادارو، زینب کہتی ہے اے سید سجاد، یزید سے کہہ دو جب سے میرے شہید مارے گئے ہیں، میرے گھر والے مارے گئے ہیں، ہم کھل کے رو بھی نہیں سکے ہیں۔ یزید سے کہہ دو پہلے ایک مکان خالی کرا دے، ہم اپنے چاہنے والوں کا ماتم کریں گے، اپنے عزیزوں کا ماتم کریں گے۔ عزادارو، تاریخ کہتی ہے ایک گھر خالی کرایا گیا، بیویاں اس گھر میں گئی، شام کی عورتیں روتی ہوئی آ گئی، زینب کو پرسہ دینے آئی ہے۔ عزادارو، اب تاریخ میں لکھا ہے شہیدوں کے سر آنا شروع ہوئے۔ عزادارو، کچھ روایتیں اس گھر میں، کچھ روایتیں قید خانے میں، علی حال عزادارو چادریں آنا شروع ہوئی، ایک ایک چادر آتی ہے، یہ زینب کی چادر ہے، زینب نے اپنی چادر لے لی، یہ ام کلثوم کی چادر ہے، ام کلثوم نے چادر لے لی۔ عزادارو، رونے کے لیے بس یہی جملے کافی ہے۔ عزادارو، ایک ایک بیوی اپنی چادر لیتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک فوجی، ایک سپاہی، یزید کا سپاہی ایک چھوٹی سی چادر اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یہ بتاؤ کیا اس چادر کی کوئی وارث نہیں ہے؟ اور ایک مرتبہ زینب تڑپ گئی۔ سید سجاد آگے بڑھے، لاؤ یہ چادر مجھے دے دو، میری بہن سکینہ کی، یہ سکینہ کی چادر ہے۔ چادر کو ہاتھ میں لیا، سکینہ کی قبر پر آئے، اے میری بہن، تجھے بڑا صدمہ تھا، اپنے ہاتھوں سے چہرہ چھپاتی تھی، بہن اٹھو، چادر آ گئی، سکینہ چادر آ گئی۔ عزادارو، اب شہیدوں کے سر آنے لگے۔ عزادارو، جیسے ہی حسین کا سر آیا، بیویاں اٹھ کر کھڑی ہو گئی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بیویوں نے سلام کیا۔ حسین کا سر زینب نے گود میں لے لیا۔ ایک سر اور آیا، عباس کا سر تھا، ام کلثوم نے گود میں لے لیا۔ ایک سر اور آیا، ام لیلا آگے بڑھی، لاؤ میرے اکبر کا، ہم شبیہ پیغمبر کا سر ہے، لاؤ مجھے دے دو۔ ایک سر اور آیا، ام فروا آگے بڑھی، سر کو گود میں لیا اور ایک جملہ کہا، قاسم تیرے چہرے پر بھی گھوڑے کی ٹاپوں کے نشان، ہائے میرے قاسم۔ عزادارو، اب جب سب نے سر لے لیے نا، ایک مرتبہ ایک سپاہی نے تڑپ کر پوچھا، یہ بتاؤ کیا ان دو چھوٹے چھوٹے سروں کے ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ زینب نے آواز دی، اے سپاہی ایسا نہ کہو، ان کی ماں زینب ابھی زندہ ہے، اپنے بچوں پہ روئے یا بھائی پہ روئے، میں بھائی پر روؤں گی، بچوں پر
بچوں پر نہیں رہوں گی۔ آزادارو، ایک کوہرام ہے بیویوں میں، ایک کوہرام ہے۔ آزادارو، تاریخ میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ بیویاں گھر میں ماتم کر رہی ہے، شام کی عورتیں آئی ہے، سب مل کر ماتم کر رہی ہے۔ عزاداروں، ماتم ہو رہا ہے نا، حسین کا ماتم ہو رہا ہے، حسین کا غم بیان ہو رہا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے 3 دن تک ماتم ہوتا رہا۔ اب قافلے جانے لگے، جیسے ہی زینب کی نظر پڑی، دیکھا اونٹوں کی پیٹھ پر جو محمل رکھی ہے ان پر حریر و دیبا کے پردے لگے ہیں، شاندار پردے لگے ہیں۔ فرماتی ان پردوں کو بدل دو، کالے پردے لگا دو، تاکہ جدھر جدھر سے ہمارا قافلہ گزرے لوگوں کو پتا چلے یہ سوگواروں کا قافلہ ہے، یہ مصیبت زدوں کا قافلہ ہے۔ آزاداروں، پردے بدلے گئے۔ اب جب زینب جانے لگی، شام کی بیویاں رونے لگی۔ ایک مرتبہ زینب نے جملہ کہا، کہتی ہیں شام کی عورتوں آج رو رہی ہو، اے شام کی عورتوں جب ہم آئے تھے تم نے پتھر مارے تھے، اے بیویوں دیکھو ہم جا رہے ہیں، اب اللہ جانے کب آنا ہو، اگر کسی کے دل میں حسرت ہو تو لاؤ پتھر لاؤ ہم پر برسا لو۔ بیویاں رونے لگی، اے شہزادی معاف کیجئے گا، ہم نے پہچانا نہیں تھا۔ آزادارو، بیویاں تڑپ کر کہتی ہے، اے بی بی زینب کوئی خواہش ہو تو بتائیے۔ زینب نے ایک جملہ کہا، اے بیویو میں تم سے کچھ نہیں مانگتی، بس اتنا کہنا چاہتی ہوں میری سکینہ کی قبر اندھیرے میں ہے، کبھی کبھی سکینہ کی قبر پر ایک چراغ جلا ایک چراغ جلا دینا۔ سکینہ کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ آزادارو، قافلہ روانہ ہوا، ایک جگہ پہنچا، سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں یہ بتائیے مدینے چلے یا کربلا پہلے چلے؟ فرماتی پہلے کربلا چلو، میں اپنے بھائی کی قبر پر رونا چاہتی ہوں۔ آزادارو، قافلہ کربلا کی طرف مڑ گیا، کربلا کی طرف جا رہا ہے۔ جیسے ہی کربلا سے قریب ہوا، رسول کا بوڑھا صحابی جابر آیا ہے، جابر آئے ہوئے ہیں۔ آزادارو، جابر نابینا ہو چکے ہیں، دکھائی نہیں دیتا۔ جابر کا غلام جس کا نام عطیہ ہے، عطیہ ساتھ میں ہے۔ آزادارو، جملہ سنو، آخری جملہ، مجلس ختم کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جابر نے کہا، عطیہ میرے حسین کی قبر کدھر ہے؟ مجھے دکھائی نہیں دیتا، مجھے لے کر چل۔ عطیہ کہتا ہے، اے جابر سمجھ میں نہیں آتا، کچھ قبریں بنی ہوئی ہے پہچان نہیں ہوتی۔ بس ایک مرتبہ جابر نے کہا، میرا ہاتھ پکڑ اور مجھے قبروں کے بیچ کھڑا کر دے۔ آزادارو، عطیہ نے ہاتھ پکڑا، قبروں کے بیچ کھڑا کیا۔ جابر نے جملہ کہا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ جیسے یہ جملہ کہا، حسین کی قبر سے آواز آئی، میرے نانا کے صحابی تجھ پر بھی سلام۔ جابر قبر پر گر گئے، لپٹ گئے، مولا کیا ہو گیا؟ آپ کا گھر اجڑ گیا۔ آزادارو، جابر رو رہے تھے۔ ایک مرتبہ حسین کی قبر سے آواز آئی، جابر دور ہٹ جاؤ، میری بہنیں زینب و ام کلثوم میری قبر کے پاس آ رہی ہے، قبر کے پاس آ رہی ہے۔ جابر ہٹ گئے، بی بی آ گئی، زینب حسین کی قبر پر گر گئی۔ آزادارو، تڑپ تڑپ کر بیویاں روتی ہے، ایک ایک فریاد کرتی ہے۔ آزادارو، ایک مرتبہ زینب نے سر اٹھایا اور کہا، زین العابدین یہ بتاؤ میرے عباس کی قبر کہاں ہے؟ بس یہ آخری جملہ اور مجلس ختم۔ آزادارو، جیسے یہ جملہ کہا، میرے عباس کی قبر کہاں ہے، اب تڑپ کے روئیں گے آپ، مجھے پتا ہے روئیں گے اس جملے پر۔ آزادارو، ایک مرتبہ زین
العابدین کہتے بھوپی اماں وہ فرات کے کنارے میرے چچا کی قبر ہے. زینب اٹھ کر کھڑی ہوئی, بیویوں کی طرف دیکھا اور دیکھ کر ایک جملہ کہا, بیویوں چلو عباس کی قبر پر چلو, لیکن یاد رکھو کوئی یہ نہ کہے کہ عباس سکینہ مر گئی. اگر یہ جملہ کہا میرا عباس برداشت نہ کر پائے گا. واہ زینب